ویلکم بیک۔ مشرق وسطی میں حملوں کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک مارکیٹ کھلتے ہی کریش کر گیا۔ انجم وہاب مزید اپڈیٹ کریں گے۔ انجم وہاب بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، جیسے صبح 9:15 بجے کاروبار کا آغاز ہوا تو 15,000 پوائنٹ کے مائنس کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد مارکیٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ سسپینڈ کر دی گئی اور 10:30 بجے کے لیے مارکیٹ کھلی ہے، لیکن اس وقت 12,000 مائنس کے ساتھ مارکیٹ کھلی تھی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو حملہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا تھا اس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں اور مارکیٹ ابھی 13,676 پوائنٹ مائنس میں چل رہی ہے اور کرنٹ انڈیکس ہے وہ 1,54,785 پر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کا اسٹاک مارکیٹ کا یہی کہنا ہے کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے نے کریش کی ہے، انویسٹر کے اعتماد تھوڑا سا مجروح ہوا تھا، جس کی وجہ سے انویسٹر نے شیئر کی فروخت کا دباؤ دیکھا کیا اور شیئر کی فروخت نظر آئی۔ تمام سیکٹر میں شیئر کی فروخت نظر آئی، لیکن اسٹاک مارکیٹ کا یہی کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی رہی ہے۔ ختم ہو جاتے تو مارکیٹ دوبارہ ریکوری کی طرف جا سکتے، لیکن جنگی صورتحال رہنے کی صورت میں مارکیٹ مائنس کی طرف ہی نظر آ رہی ہے اور آج بھی یہ صورتحال ہے۔ 15,000 مارکیٹ کا کریش ہونے کے بعد اس وقت 13,676 پوائنٹ مائنس کے ساتھ 1,54,385 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم وہاب۔ مشرق وسطی میں حملوں کے بعد بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.6%، شنگھائی شینجن 0.6%، جبکہ شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.5% کمی دیکھی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا ASX انڈیکس 0.5%، جبکہ سنگاپور اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس 1.8% گر گیا۔ انڈیا کانفیٹی 50 انڈیکس 0.8%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.7% کمی دیکھی گئی۔ UAE نے پیر اور منگل کو دبئی اسٹاک مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطی میں حملوں اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کے بعد اوپیک پلس ممالک نے اپریل سے تیل کی پیداوار یومیہ 2,06,000 بیرل بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ آبنائے ہرمز کے راستے تیل اور گیس کی ترسیل تقریباً معطل ہو چکی ہے۔ اوپیک کے پاس اضافی پیداواری صلاحیت محدود ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سوا دیگر ارکان کے لیے فوری طور پر نمایاں اضافہ کرنا ممکن نہیں۔ بحری آمد و رفت معمول پر آئے بغیر برآمدات میں بھی مشکلات رہیں گی۔ سعودی عرب نے صورتحال کے پیش نظر پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی 20% سے زائد خام تیل اور گیس کی سپلائی گزرتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ IMF مشن کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات ہو گئی۔ شعیب نظامی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو پالیسی مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے، جو 11 مارچ تک جاری رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ مذاکرات کے آغاز میں جو ہے وہ پہلے 6 مہینے کی معاشی کارکردگی ہے جولائی سے دسمبر تک، اس کا جائزہ لیا جائے گا، جس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اہداف پر تبادلہ خیال ہوگا اور خاص طور پہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو مالیاتی خسارہ ہے، جو حکومتی اخراجات اور FDI کی ٹیکس آمدن ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جو پرائمری بیلنس ہے اس پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبسڈیز سے متعلق حکومتی اخراجات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بجلی اور گیس کے ٹیرف سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی، جو اس کا سرکلر ہے اس پر بھی مختلف سیکشنز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کے جو اہداف ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی۔ اس میں اداروں کی اصلاحات اور جو سرکاری مشینری اور انسانی امور ہے اس میں بہتری سے متعلق جو ہے وہ امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اور آخری جو سیشن ہوگا وہ موسمی تبدیلیوں سے متعلق جو پاکستان کا پروگرام ہے تقریباً اس میں $20 کروڑ ملنے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ مجموعی طور پر اگر یہ بات چیت 11 مارچ تک مکمل ہو جاتی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاکستان کو تقریباً $1.2 ارب مل سکیں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، خودکش ڈرونز برسا دیے، مغربی یروشلم اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے حکام کے حوالے سے بتایا بیت شمس میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے، شمالی یروشلم میں 27 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو توڑتے ہوئے ایرانی میزائل نشانے پر لگا۔
ویڈیو میں دھماکے اور اسرائیلی شہریوں کی چیخ پکار سنائی دے رہی ہے۔ تل اویو اور مغربی کنارے پر اسرائیلی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز اسرائیل پر داغ دیے۔ میزائل اور ڈرونز یروشلم میں گرتے دیکھے گئے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی فورسز نے ایران کے وسطی شہر سارانداج پر 6 میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں گنجان آباد علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج نے وسطی شہر کرمان میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد دھوئیں کے گہرے بادل دیکھے گئے۔ پریس ٹی کے مطابق تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران پر براڈ کاسٹنگ کے چینل 2 کی عمارت کو بھی میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ بی بی سی کے مطابق 3 روزہ جنگ میں اب تک 200 سے زائد شہید اور 750 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر 30 گھنٹے کے دوران 2000 بم گرائے۔ ایران کی فضاؤں پر پہلے 24 گھنٹے میں سبقت حاصل کر لی تھی۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایران پر 700 سے زائد پروازیں کی ہیں اور اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنوبی ایران کے مناب اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہادتوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ہفتے کو مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے تہران کے گاندھی اسپتال پر بھی میزائل حملہ کیا تھا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام سے جاری 18 سیکنڈ کی ویڈیو میں امریکی لڑاکا طیارے کو اڑتے اور پھر ایران میں اہداف کو نشانہ بناتے دیکھا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ تنظیم کی قیادت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاسداران انقلاب نے 47 سالوں میں 1000 سے زائد امریکی شہریوں کو ہلاک کیا۔ ایران نے کویت میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ اے ایف پی کا کہنا ہے عمارت سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے حملے کی تصدیق نہیں کی، لیکن عملے کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ روسی میڈیا نے ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا کویت میں ایک امریکی ایئر بیس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کویت میں ایک امریکی F-15 لڑاکا طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ نے بروقت جہاز سے چھلانگ لگا دی، جس کے باعث وہ محفوظ رہا۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈے کو شدید نقصان پہنچا۔ الجفیر کے قریب بھی دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خامنہ سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی۔ پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں گے۔ گزشتہ رات ایرانی سپریم لیڈر کی ہلاکت پر ایرانی عوام نے جشن منایا۔ محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لے، مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ Military command is gone as well. And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapon. They are the world's #1 state sponsor of terror. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment
to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. ایران نے امریکی کی صدر کی پیشکش مسترد کر دی، مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ لاریجانی نے امریکی میڈیا کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے۔ ٹرمپ پہلے امریکہ کے نعرے کو پہلے اسرائیل میں تبدیل کر دیا۔ طاقت کے حصول کی اسرائیلی بھوک پر امریکی فوجوں کو قربان کر دیا۔ امریکی فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں جنرل امیر حاتمی نے کہا ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی پوری طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوآرڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے ایران کے جوابی حملے میں اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ٹینکرز اب خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے مشرق وسطی میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن پر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی بحری بیڑے کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، لیکن ایرانی حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سینٹ کام نے مزید کہا 5 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے برطانیہ براہ راست حملوں میں شامل نہیں، صرف دفاعی تعاون کر رہا ہے۔ برطانیہ نے ایران پر فضائی حملوں میں حصہ نہیں لیا، صرف اتحادیوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ Was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks across the region. Countries who did not attack them. Death of the supreme leader will not stop Iran from launching these strikes. Their approach is becoming even more reckless. Our partners in the Gulf have asked us to do more to defend them. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. We are not joining these strikes, but we will continue with our defensive actions in the region. I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. So we are supporting the collective self-defense of our allies. خبر دیں گے آپ کو، ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایک اور چینی شہری مارا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ایران سے 3000 سے زائد چینی شہریوں کا انخلاء مکمل کر لیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایک چینی شہری مارا گیا ہے، ایسا کنفرم کرنا ہے چینی وزارت خارجہ کا۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ہمسایہ ممالک پر اثرات پر تشویش ہے۔ چین نے ہمیشہ عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایک چینی شہری مارا گیا۔ ایران سے 3000 سے زائد چینی شہریوں کا انخلاء مکمل کر لیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیل کے حملوں میں 31 افراد شہید ہو گئے، 149 زخمی ہیں، ان میں سے 20 افراد دارالحکومت بیروت کے نواح اور 11 افراد شمالی لبنان میں شہید ہوئے۔ اسرائیل نے 50 علاقوں میں انتباہ جاری کیا ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان قصبوں سے کم از کم 1000 میٹر دور چلے جائیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ رہنما محمد رائد شہید ہو گئے۔ محمد راد حزب اللہ کے پارلیمانی دھڑے کے سربراہ تھے۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان سے اسرائیلی کے شمالی علاقوں میں راکٹ داغے جانے کی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ نے کہا حزب اللہ کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کو ناکام بنا دیا گیا، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نے حزب اللہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں R9 نیوز۔